تلنگانہ کے ضلع ورنگل کے نرسمپیٹ میں کپڑوں کی دکان میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اتوار اور پیر کے درمیانی رات کو پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق جیاشری ٹاکیز کے قریب واقع شیورام کلاتھ اسٹور میں شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس واقعے کے وقت دکان میں موجود 2 افراد نے کسی طرح جان بچا لی، جس سے بڑا جانی نقصان ٹل گیا۔ تاہم اس واقعے میں دکان میں موجود کپڑے اور قیمتی سامان مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے۔ آگ کے ساتھ کشیف دھواں بھی نظر آ رہا تھا، جس کو دیکھ کر مقامی افراد خوفزدہ ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع فائر بریگیڈ کے عملے کو دی گئی، جنہوں نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ دکان کے مالک بی راجو نے بتایا ہے کہ آگ سے تقریباً 80 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس سے موقع پر پہنچ گئی اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ سنگریڈی میں ضلع کلکٹر پی پرونیا نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کے حل میں افسران کو مزید سرگرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کلکٹریٹ کے میٹنگ ہال میں ایڈیشنل کلکٹر چندرشیکھر مادھوری اور ڈی آر او پدمجا رانی کے ساتھ پرجوانی پروگرام کا انعقاد کیا۔ ضلع کے مختلف منڈلوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے اپنی درخواستیں اور شکایات پیش کی۔ کلکٹر نے عوام کے مسائل بغور سن کر متعلقہ محکموں کے افسران کو فوری کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ کلکٹر نے کہا کہ عوام کی جانب سے موصول ہونے والی درخواستوں کا باریکی سے جائزہ لیا جائے اور جو مسائل ضلع سطح پر حل ہو سکتے ہیں انہیں فوراً نمٹایا جائے۔ جو امور دائرہ اختیار سے باہر ہوں ان کے متعلق درخواست گزاروں کو مناسب رہنمائی فراہم کی جائے۔ اس موقع پر کلکٹر نے بتایا ہے کہ کل 31 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جنہیں متعلقہ محکموں کو بھیج دیا گیا ہے۔ بی آر ایس پارٹی نے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے دوران چیف منسٹر وڈرا اور کانگریس قائدین کی جانب سے ضابطۂ اخلاق کی مبینہ خلاف ورزی پر دہلی میں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے باضابطہ شکایت درج کروائی ہے۔ پارٹی اراکین راجیہ سبھا کے آر سریش ریڈی کی قیادت میں اپنی شکایت میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ پولنگ کے دوران کانگریس امیدوار نوین یادو کی جانب سے بوگس ووٹنگ اور ریگنگ کے امکانات موجود ہیں، لہذا انتخابی عمل کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ بی آر ایس کے ارکان پارلیمان نے دہلی میں چیف الیکشن کمشنر کے دفتر میں یہ شکایت پیش کی اور مطالبہ کیا ہے کہ جوبلی ہلز سے ضمنی انتخاب کے پیش نظر مرکز کی سیکورٹی فورسز کو فوری طور پر تعینات کیا جائے۔ پارٹی نے مزید مطالبہ کیا ہے کہ کانگریس کی جانب سے ممکنہ ریگنگ کو روکنے کے لیے ہر پولنگ اسٹیشن پر CCTV کیمرے نصب کیے جائیں تاکہ ووٹنگ کا عمل منصفانہ اور شفاف انداز میں مکمل ہو۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا نے تلنگانہ تحریک کے رونما مشہور شاعر اور تحریک تلنگانہ کے ترانہ جے جے ہے تلنگانہ کے مصنف ڈاکٹر اندیشری کے اچانک دیہانت پر گہرے دکھ افسوس کا اظہار کیا۔ کویتا نے کہا کہ ڈاکٹر اندیشری کی تلنگانہ ریاست کی تشکیل اور ثقافتی جدوجہد میں خدمات ناقابل فراموش ہے۔ ان کا ادبی اور انقلابی کردار تلنگانہ کی تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ انہوں نے آن جہانی کی آتما کی شانتی اور ان کے اہل خانہ کو صبر و حوصلے کے لیے پرارتھنا کی۔ کویتا نے ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور پرسہ دیا۔ ضلع کے بی آصف آباد کے مختلف منڈلوں کے علاقوں میں سردی کی شدید لہر شروع ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے انسان جانور بھی سردی سے بیمار پڑ رہے ہیں۔ سردی کی وجہ سے انسانوں کے علاوہ جانور بھی اب گرم آگ سیکنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ شدید سردی کی وجہ سے کاغذ نگر کے مارکیٹ میں فجر کے بعد صبح کے اوقات میں سردی زیادہ ہو جانے پر مقامی نوجوان بھی آگ سیک رہے ہیں۔ اسی دوران شدید سردی کی وجہ سے ایک جانور بھی آگ کے قریب آ کر اپنے آپ کو سردی سے محفوظ کرتا نظر آتا ہے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے مختلف منڈلوں میں شدید سردی کی وجہ سے انسانوں کے علاوہ جانور بھی سردی سے بچنے کی کوشش میں لگ گئے ہیں۔ کلکٹر کریم نگر پامیلا ستپتی نے کہا، پرجا وانی درخواستوں کی فیلڈ سطح پر جانچ کی جائے اور درخواستوں کو حل کیا جائے۔ آج کلکٹر آڈیٹوریم میں پرجا وانی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلیکٹرز اشونی تاناجی واکاڈے، لکشمی کرن ریونیو، 7 ڈی آر او وینکٹیشورلو اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع کلیکٹر کامریڈی آشیش سانگوا نے آج ضلع ہیڈ کوارٹر میں واقع EVM گودام کا معائنہ کیا۔ یہ معائنہ معمول کے ماہانہ معائنے کے سلسلے میں انجام پایا۔ کلیکٹریٹ کے قریب موجود EVM گودام میں اسٹوریج و سیکیورٹی کے انتظامات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلیکٹر وکٹر RDO وینا، تحصیلدار، پولیس عملہ اور دوسرے موجود تھے۔ BRF ڈویژن انچارج 13ویں ڈویژن سہارنپور نظام آباد محمد اکبر نواز الدین نے ضلع کلیکٹر نظام آباد کے نام ایک حوالے کرتے مطالبہ کیا کہ حکومت تلنگانہ فوری طور پر مائنورٹی کارپوریشن کے ذریعے مستحق غریب افراد کے لیے وعدہ کی گئی اسکیمات پر عمل آوری کروائے۔
انہوں نے یاد دلایا کہ حکومت نے انتخابات کے دوران اقلیتوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے کئی وعدے کیے، لیکن 2 سال گزر گئے، ابھی تک ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ جگتیال کے مختلف منڈلوں کے اسکولوں میں تقریباً 484 فاضل تدریسی عملہ ہے۔ چونکہ وہ اپنے اسکولوں میں سرپلس ہیں، اسی لیے ان کو دی جانے والی تنخواہیں سرکاری رقم ضائع ہو رہی ہیں، لہذا حکومت کو چاہیے کہ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ فاضل اساتذہ کو ضلع کے سرکاری رہائشی اسکولوں میں ٹرانسفر یا تعینات کرے جہاں اساتذہ کی کمی ہے۔ اس طرح سرکاری رقم کا صحیح استعمال ہوگا اور طلباء کو بھی تعلیم وقت پر ملے گی۔ محمد جمیل نے آج پرجا واہنی پروگرام میں ضلع کلکٹر کو اس سلسلے میں تحریری یادداشت پیش کرتے ہوئے تمام مطالبات کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ بہوجن لیفٹ پارٹی BLP کے ریاستی صدر ڈنڈی وینکٹ نے مطالبہ کیا کہ BC طبقات کے لیے تعلیم، روزگار، مقامی اداروں میں 42% تحفظات کو دستور ہند کی نویں شیڈول میں شامل کر کے قانونی درجہ دیا جائے۔ نظام آباد میں BLP ضلع کمیٹی کی جانب سے کلکٹر کے ذریعے مرکز کو یادداشت پیش کی گئی۔ مجاہد آزادی و بھارت رتن ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی ملی، سیاسی، سماجی و مذہبی اور ملک کی آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کے تعلق سے نئی نسل کو واقف کروانے کی ضرورت ہے۔ 11 نومبر کو یوم پیدائش پر قومی یوم تعلیم اور حکومت کی جانب سے یوم اقلیتی بہبود صرف اعلانات تک محدود ہو گیا ہے۔ سرکاری طور پر بڑے پیمانے پر پروگرامز کا ملک اور ریاست اور ضلع سطحوں پر انعقاد عمل میں لانے کا محمد عبدالمجاہد عادل صدر ابوالکلام یوتھ ایسوسی ایشن جگتیال نے حکومتوں سے مطالبہ کیا۔ مولانا آزاد کی ہر جگہ یادگار مینار کی تعمیر کا بھی مطالبہ کیا۔ راجنا سرسلہ کے گمبھیراؤپیٹ میں طلباء نے آج پل کی تعمیر کے مطالبے پر دھرنا دیا، جس سے ٹریفک میں خلل پڑ گیا۔ ABVP ضلع کنوینر راجو اور SFS کنوینر جی تروپتی نے کہا، لنگانا پیٹ گمبھیراؤپیٹ کے درمیان پل نہ ہونے سے طلباء کو سخت دشواریاں درپیش ہیں۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر جلد کام شروع نہ ہوا تو طلباء تعلیم سے محروم ہو سکتے ہیں۔ MRO مورتی ریڈی موقع پر پہنچے اور 4 دنوں میں عارضی مرمت مکمل کرنے کی یقین دہانی پر دھرنا ختم کیا گیا۔ نظام آباد کلکٹر ٹی وینے کرشنا ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ پرجاوانی کے دوران موصولہ عوامی شکایات کو اولین ترجیح دیتے فوری طور پر حل کیا جائے۔ آج کلکٹریٹ اجلاس ہال میں منعقدہ پرجا واہنی پروگرام میں ضلع بھر سے مختلف علاقوں کے عوام نے شرکت کی۔ LID کے منڈل لنگم پیٹ سابق ریاستی مائنرٹی سے نائب صدر محمد فتح الدین نے تلنگانہ کے گیت لکھنے والے مشہور قلمکار و شاعر اندے شیری کے دیہانت پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج پیش کیا۔ کامڈی میں ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی حدود میں شراب نوشی کے بعد گاڑیاں چلانے پر 24 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ان میں سے 2 ملزمین یعنی کہ بال کرشنا اور تروپتی ریڈی کو 1 دن کی سادہ قید اور 1000 روپے جرمانے کی سزا سنائی، جبکہ بقیہ 22 افراد پر 1000 روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا۔ ضلع کامڈی پٹلا منڈل میں آج اندرامہ مکان کے لیے 2 علیحدہ عرضی پر اندرامہ مکان تعمیر کے لیے مارک آؤٹ کیا گیا۔ اس موقع پر MPDO ناگراج، گرام پنچایت سیکریٹری بلرام، کانگریس پارٹی منڈل صدر ہنمانڈلو، اندرامہ کمیٹی ممبران کے علاوہ استفادہ کنندگان بھی موجود تھے۔ آئیڈیل انگلش میڈیم ہائی اسکول نرمل میں یوم اردو کی شاندار تقریب منائی گئی۔ اساتذہ نے روایتی اردو پکوان تیار کیے، جبکہ طلباء نے تقاریر، نعت خوانی، مشاعرے، ملی نغمے پیش کیے، جن سے اردو ثقافت کی خوبصورتی اجاگر ہو رہی تھی۔ اس موقع پر آئیڈیل گروپ آف اسکولز کے پرنسپل اور چیئرمین شیخ شبیر احمد، جو نرمل کے معروف شاعر بھی ہیں، کہا، یوم اردو ہماری زبان، تہذیب اور ادب سے محبت کا اظہار ہے۔ انہوں نے خوبصورت شعر بھی پڑھا، جس نے پروگرام کو مزید دلکش بنا دیا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔